کمپلیکس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات واضح کر دوں، یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت مسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے. اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی، اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا. میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناء اللہ ہے. یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز، اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح، اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں. نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو، چیئرمین صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، تمام ذمہ داران کو، اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے، انہوں نے ایکسٹریمزم سے، انہوں نے مسالک کی وابستگی سے، انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے، آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے. میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا، میں چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا، اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. بہت شکریہ. ایک سارے ساتھیوں کو گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کر لیں. ہمارے میڈیا کے ساتھی تامل سے ایک ایک سوال کریں اور ہم لوگ جواب دیتے جائیں گے. تامل سے
دیکھو پہلے آئی وڈ ہیو رادر تھا کہ آپ کا کوشچن سیاسی ہوتا. میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کا کوشچن سیاسی ہوگا لیکن یہ لیگل ایشوز ہے. یس 51D نہیں ہے 51E ہے اور ہم بڑے ویجیلنٹ ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے. لیکن دیکھو سو فار جتنی بھی لا کی انٹرپریٹیشن کی گئی وہ ہمارے خلاف ہی انہوں نے لی ہے. لیکن قانون میں اس بات کی قطن نہیں ہے, یہ صرف رولز میں ایک آیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد وہی ہے. پولیٹیکل پارٹی مینس جس کو نشان الاٹ ہوا. لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور ہم الیکشن کمیشن سے اس لیے ابتدا کرتے ہیں کہ اگر میں الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا ہے اور میں وہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے اور میں ان کو نہیں لائک مائنڈڈ ہوں ان کا اور میں اور پارٹی کو جوائن کرتا ہوں, ہوتا یہ کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد اسٹرینتھ دکھائے گا کہ 266 سیٹوں میں سے کتنے پولیٹیکل پارٹی نے سیٹیں لی ہیں. اس لیے جب وہ اسٹرینتھ نکلے گا تو وہ سنی اتحاد کونسل کی بھی اسٹرینتھ نکلے گا اور اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو اس کے مطابق سیٹ جانی چاہیے. یہ انٹرپریٹیشن ہے کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں پرپوسیو انٹرپریٹیشن. آپ پرپس کو دیکھیں, آپ اس کو لبرل انٹرپریٹ کریں تو یہ انٹرپریٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ نتھنگ ٹو وری آپ مجھ سے کچھ جی دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی داندی ہوئی ہے وہ سب دنیا نے دیکھی ہے. بعد میں جو لسٹیں چینج ہوئی ہے اور جو فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آیا اس کے متعلق ریلیٹڈ کوئی بھی ایویڈنس آ جاتا ہے, وہ جہاں سے بھی آ جائے اور جو بھی اس میں انوالو ہو اس کے تہ تک جانا چاہیے. دیکھو یہ پبلک مینڈیٹ کا ایشو ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی الیکشن میں کسی بھی قسم کی دھاندلی اور ریگنگ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. تو ہم انکوائری کا پہلے مطالبہ کر چکے ہیں, بالکل یہ بھی اس کو ایڈ کریں. جہاں سے بھی ہوا جو لوگ انوالو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ دیکھو سرکمسٹانسز چینج ہو چکے ہیں, عوام پیپل ہیو گیون اٹس ورڈکٹ. اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے لیکن ہماری قانونی حق ہمیں مل جائے گا. دوسری بات ہے ہم نے کسی فیصلے میں چینجز نہیں کی, ہماری پہلے سے بات چل رہی تھی اور علامہ صاحب کے ہم بڑے مشہور ہیں, ان کی تشریف آوری سے ہمیں بڑا آنر ملا ہے ان کی آنے سے اور ان کی ٹیم کے آنے سے. اور ہمارے جس طرح انہوں نے کہا ہے فرمایا ہے ہم ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی ہیں, ہم ان کے پاس سیٹ ہے, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ وقت ہوگا. یہ ہم سب نے مل کر کے اس لیے تو اکٹھے سارے بیٹھے ہیں, تو ہم نے کوئی فیصلہ چینج نہیں کہ سارے انڈر کنسیڈریشن ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ایک پہلے جو بھی باتیں ہوتی رہی ہیں یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہے, مشترکہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو اسی طرح سے دیکھیں. پہلی بار ہم بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا الحمدللہ اور یہ کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ, نہ کسی کا پریشر ہے نہ کسی کا دباؤ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. چھوڑیں ان کو یہ فرقہ وارانہ باتوں کو چھوڑیں, کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ ہم پاکستان کے فرزند ہیں اور ہم اکٹھے ہیں. اچھا وہ جو لسٹ تھی خواتین کی ریزرو سیٹوں والی وہ کیوں نہیں جمع کروا سکے, کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اب آپ کو شاید لوز نہ کرنی پڑتے ہیں وہ سیٹیں, اس میں کیا کیا آئینی پیچیدگیاں کیا؟ لیکن کوئی ہمارے اس میں آئینی نقص نہیں تھا. ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی. ہمارے جو ریزرو سیٹ ہے چاہے وہ نان مسلم کی ہے چاہے وہ وومن کی ہے, ہم نے لسٹ وہاں جمع کرائی تھی. ہمارے کینڈیڈیٹ نے نامینیشن پیپر بھی فائل کر دیے تھے. بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی اسکروٹنی نہیں کروائی تھی اور اپنا شیڈول چینج کروایا تھا کہ 13 تاریخ تک کریں گے, اور 13 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس لیے وہ رہ گیا تھا. ان کی کوشش تھی تو پہلے بھی ہم نے جمع کی.